معزز ناظرین آداب، مائی چینل بنگلورو پر آپ کا دلی استقبال ہے۔ اگلے ہفتے یعنی نومبر 23 اور 24 2024 کو منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں اجلاس سے قبل 20 نومبر کو خواتین کا اجتماع ہوگا۔ عیدگاہ قدوس صاحب میں صبح 11 بجے سے تحفظ شرعیہ و اوقاف کے عنوان پر خطاب ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے گزارش ہے کہ خواتین اس جلسے میں کثیر تعداد میں حاضر ہو کر جلسے کو کامیاب بنائیں۔ ہندوستان میں مسلمان مختلف موقعوں پر مختلف مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ قریب میں ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا، اوقاف، اس کی املاک۔ آپ ذرا سوچئے، یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ بنا دیا گیا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ میں اپنی ریاست کی بات کرتا ہوں، جا بجا مختلف فرقہ پرستوں نے اس مسئلے کو ایک ایشو بنا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ اپنا ذاتی مفاد چاہتے ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان غلط فہمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے وہ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے، غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم شریعت کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، وہیں اوقاف کا ایک بڑا مسئلہ اس وقت ملک کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے دانشوران، مختلف جماعتیں اور شخصیات بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس سلسلے میں بڑی کوششیں وہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ لیکن ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کرناٹک کا ماحول، خاص کر فرقہ پرست لوگ اوقاف کے مسئلے کو لے کر بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ملت کے احباب سے، ذمہ داران سے، نوجوانان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان حالات کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں تک پہنچ کر حقیقت سے آگاہ کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں اوقاف کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اوقاف کیا ہے، وہ کس طرح چلایا جاتا ہے، وہ کون سی زمین ہے، اور اس سلسلے میں دستور ہند میں اور پھر اوقاف کے اندر کن کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے ہمارے غیر مسلم بھائی بالکل وہ جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں۔ ایسے موقع پر جیسے اس وقت ریاست کے اندر مختلف علاقوں میں فرقہ پرست لوگ، مفاد پرست لوگ سماج کو بگاڑ کر رکھ دینے کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر غیر مسلم بھائیوں سے ملاقاتیں کرنا، اوقاف کی حقیقت بیان کرنا، اور پھر انہیں اوقاف کے تحفظ کے لیے جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس سے آگاہ کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ دو پہلو، تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف، اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کے اندر ہم سب کا شامل ہونا، ہم سب کا تعاون کرنا، ہم سب مل جل کر کے حقیقت کو واضح کرنا اور خود مسلمانوں کے درمیان میں ان باتوں کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ مذہبی آزادی کو آئین کے مطابق حفاظت کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ قائم کیا گیا تھا 52 سال پہلے۔ آج یہاں بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی میٹنگ ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ 23 اور 24 نومبر کو بنگلور میں ایک عظیم الشان مجلس عاملہ میٹنگ ہوگی دارالعلوم سبیل ارشاد میں، اور 24 کو بہت بڑا ایک عوامی جلسہ شام میں قادریہ گراؤنڈ میں، قدوس صاحب عیدگاہ گراؤنڈ میں طے کیا گیا ہے۔ اور اس جلسے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو مرکزی حکومت نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے نام سے جو بل پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور پاس کرنے کی کوشش کی ہے پارلیمنٹ میں، اور اب وہ بل جے پی سی کو دی گئی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو اپنی ملکیت وقف کی تھی اللہ کے نام پر، مساجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، ان ملکیتوں کو ہتھیانے کی نیت سے مرکزی حکومت نے یہ بل لانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا مرکزی حکومت کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح سے اس کی مخالفت کی جائے گی،
اور اسی مخالفت کو بنگلور کے ہونے والے عظیم الشان سیشن میں بھی ایک میسیج اور ایک پیغام حکومت کو دیا جائے گا